اسلام امن کا مذہب ہے، ایک ایسا بیان ہے جو اکثر ان اقدار کی وضاحت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جنہیں بہت سے مسلمان اپنے دین کا بنیادی حصہ سمجھتے ہیں۔ دنیا بھر میں 1 ارب سے زائد لوگوں کے لیے اسلام صرف ایک مذہب نہیں بلکہ ایک طرز زندگی ہے جو اللہ کی عبادت، اخلاقی ذمہ داری اور دوسروں کے ساتھ اچھے رویے پر مبنی ہے۔ تاہم اس بیان پر ہونے والی گفتگو بعض اوقات بہت سادہ بنا دی جاتی ہے۔ اس کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے اسلامی تعلیمات اور تاریخی پس منظر دونوں کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مرکز میں رحمت، مہربانی، انصاف اور ہمدردی جیسے اصول موجود ہیں۔ مسلمان قرآن کی بہت سی صورتوں کا آغاز اس جملے سے کرتے ہیں، اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے، جو رحمت کو اللہ کی بنیادی صفات میں سے ایک کے طور پر نمایاں کرتا ہے۔ صدقہ و خیرات، غریبوں کی مدد، والدین کا احترام، معاملات میں دیانتداری اور ضرورت مندوں کی مدد کرنے کی بار بار تلقین کی گئی ہے۔ مہربانی کو صرف ایک اچھی بات نہیں بلکہ ایک اخلاقی ذمہ داری کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں انصاف کو بھی ایک اہم مقام حاصل ہے۔ مومنوں کو ترغیب دی جاتی ہے کہ وہ مشکل حالات میں بھی انصاف کا دامن نہ چھوڑیں اور تعصب یا ظلم سے بچیں۔ اسی طرح معافی کو بھی ایک اعلیٰ صفت قرار دیا گیا ہے۔ اگرچہ انصاف ضروری ہے، لیکن جہاں ممکن ہو لوگوں کو معاف کرنے، صلح کی کوشش کرنے اور معاشرتی و ذاتی تعلقات میں امن پیدا کرنے کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ اسلامی تعلیمات انسانی وقار اور باہمی بقائے باہمی پر بھی زور دیتی ہے۔ تاریخ میں مسلم معاشروں نے مختلف ثقافتوں اور مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے ساتھ تعلقات قائم کیے۔ مختلف ادوار میں مختلف مذاہب کے لوگ مسلم حکومتوں کے تحت اکٹھے رہتے، کام کرتے اور معاشرے میں اپنا کردار ادا کرتے رہے۔ تاہم تاریخ میں ایسے ادوار بھی شامل ہیں جن میں تنازعات، سیاسی کشمکش اور جنگیں بھی ہوئیں۔ یہ واقعات دوسرے مذاہب اور تہذیبوں کی تاریخ کی طرح مذہبی تعبیرات کے ساتھ ساتھ سیاسی، سماجی اور معاشی عوامل سے بھی متاثر تھے۔ ناقدین بعض اوقات مذہبی آیات یا تاریخی واقعات کی طرف اشارہ کرتے ہیں جن میں تنازعات کا ذکر موجود ہے، اور وہ اس بات پر سوال اٹھاتے ہیں کہ آیا اسلام کو امن کا مذہب کہنا درست ہے؟ دوسری طرف حامیوں کا کہنا ہے کہ ایسے حوالہ جات مخصوص تاریخی حالات سے متعلق تھے اور انہیں ان کے پس منظر کے ساتھ سمجھا جانا چاہیے، نہ کہ الگ تھلگ انداز میں۔ مسلم علماء نے بھی صدیوں کے دوران مختلف تشریحات پیش کی ہیں جو اسلامی روایت کے تنوع کو ظاہر کرتی ہیں۔ آخر کار کسی بھی بڑے مذہب کو ایک مختصر نعرے تک محدود کرنا اس کی گہرائی اور پیچیدگی کو نظر انداز کر سکتا ہے۔ اسلام دوسرے عالمی مذاہب کی طرح روحانی تعلیمات اور ایک طویل و متنوع تاریخ رکھتا ہے جو انسانی فہم اور تجربات سے تشکیل پاتی رہی ہے۔ میں امن صرف جنگ کی عدم موجودگی کا نام نہیں بلکہ اندرونی سکون، اخلاقی ذمہ داری، دوسروں کے لیے ہمدردی اور انصاف کے عزم کا نام ہے۔ شاید زیادہ اہم سوال یہ نہیں کہ کسی مذہب کو چند الفاظ میں بیان کیا جا سکتا ہے یا نہیں، بلکہ یہ ہے کہ اس کے پیروکار اس کی تعلیمات اور اقدار کو اپنی عملی زندگی میں کس طرح نافذ کرتے ہیں۔